حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت نشین ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہرقل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا تو بڑے بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سا مال اور دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحقے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دینے لگا اور آپ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بیوقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا۔ جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے عمر، تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت، جنگلی شیر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ نصرانی پہلوان مسلمان ہو گیا۔ جزاک اللہ۔